کی کوشش کریں۔ اور آخر میں صدقہ فطر کے تعلق سے دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں بیان کر دیا گیا کہ صدقہ فطر انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے پاس 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آج ہی اتنی رقم آ گئی کہ جس سے آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں، 6 تولے سونے کی قیمت آج آپ کے پاس موجود ہے یا 42.5 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پر سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ آپ کے پاس جب بھی اتنا مال آ جائے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر کا وجوب کس وقت ہوتا ہے، کس وقت مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق بھی شریعت مطہرہ میں بیان کر دیا گیا کہ صبح صادق کے وقت، عید کے دن صبح صادق سے ہی صدقہ فطر کا مسلمانوں پر وجوب ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق ہر شخص پر صدقہ فطر کا جو نصاب بیان کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جانب سے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی مال عطا فرمایا ہے تو اس کے تعلق سے بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو کشمش یا پھر 2.5 کلو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ فطر کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کم سے کم جو صدقہ فطر کا جامع نظامیہ کی طرف سے فتویٰ دیا گیا وہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنی جانب سے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے۔ اور اگر آج ہم اچھی سے اچھی بھی گیہوں خریدیں گے یا اچھے سے بھی اچھا آٹا خریدیں گے تو حاضرین کرام آج اس کی قیمت کا یہ معاملہ ہے کہ 70 روپیہ آپ کم سے کم اپنی جانب سے مقرر کر لیں۔ ہر شخص اپنی جانب سے 70 روپیے مقرر کر لے، اور گھر میں جتنے افراد بھی ہے ہر ایک کی طرف سے 70 روپیے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہی پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن آج کل کے حالات بہت ہی آسان ہیں۔ 70 روپیے کا ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اگر ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو ہزاروں روپے منٹوں میں خرچہ ہو جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہزاروں روپے منٹوں میں خرچہ ہو جاتے ہیں، یا کہیں پر کوئی مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہزاروں روپے بڑی آسانی سے خرچہ ہو جاتے ہیں، یا گھروں میں کوئی دعوت اور تقریب کا موقع آتا ہے تو ہزاروں روپے آسانی سے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو 70 روپے کا ادا کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اگر اس پر صدقہ فطر واجب بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے نام پر اپنی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا، اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، عرض کرنے لگی کہ آج میرا دل انار کھانا چاہتا ہے، آج میں انار کھانا چاہتی ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے انار کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار کو جاتے ہیں اور وہاں سے انار خرید لیتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں ایک سائل نظر آتا ہے اور آواز دینے لگتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کرو، میرے پیٹ میں کھانے کا ایک دانہ تک نہیں گیا، تو آپ میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دیں، میرے پیٹ کو کھانے سے سیراب کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو انار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے خریدی تھی وہ انار آپ نے اس سائل کو عطا فرما دی، لیکن اب پھر دوبارہ انار خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے موجود نہ تھے۔
آپ بڑے مایوس ہو گئے کہ پہلی مرتبہ فاطمہ نے مجھ سے انار کھانے کی ظاہر کی اور میں انہیں انار تک نہیں کھلا پا رہا ہوں۔ آپ اسی مایوسی کے عالم میں اپنے گھر کو تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جیسے ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو آپ سمجھ جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کہنے سے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ اے علی میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ختم ہو گئی ہے، میرے دل نے جو خواہش ظاہر کی تھی اب وہ خواہش میرے دل میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے تو انار تو خرید لیا تھا لیکن راستے میں سائل نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں نے وہ انار اسے عطا کر دیے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی، دروازے پر آ کر کسی نے نوک کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے اور ایک کشتی میں انار لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی آپ میری طرف سے تحفے کو قبول فرما لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس انار کے تحفے کو قبول کرتے ہیں اور جب اس میں دیکھتے ہیں تو 9 انار ہوتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے، میرا حصہ تو 10 انار کا ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، کہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیوں کے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں 9 انار ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ صحابی رسول مسکراتے ہیں اور اپنے جیب سے ایک اور انار نکال کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیجئے یہ آپ کا حصہ ہے۔ تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں کوئی کمی نہیں فرماتا بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ عید کا موقع ہے تو جس طرح ہم اپنے گھروں میں بھی عید کی تیاری زور و شور سے کر رہے ہیں، عید کے لیے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، نئے نئے کپڑے خرید رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے ہمارے گھر کے اڑوس پڑوس میں جو غریب موجود ہے یا ہمارے کوئی غریب رشتہ دار موجود ہے یا جان پہچان میں کوئی یتیم یا بیوہ عورتیں اگر موجود ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کا بھی تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں بھی عید کی تیاری کرنے کا موقع فراہم کریں، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام خود کھا لینا خود پہن لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا، ننگے لوگوں کو کپڑا پہنانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بڑے کمال کا کام ہے، یہ بڑی افضلیت کا کام ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی مال عطا فرمایا ہے، جتنی بھی اوقات، جتنی بھی حیثیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو غریب ہوں، 10,000 ہی کماتا ہوں یا 5,000 ہی کماتا ہوں یا 15,000 ہی کماتا ہوں، میرے خرچے بہت زیادہ ہے، میری ضروریات بہت زیادہ ہے، میری ضروریات میری اپنی کمائی سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ سوچیں اس لیے کہ اس میں ابھی آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ کمانے میں بھی آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اوقات کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انسان کے اوقات تو کھجور کے اندر جو گٹلی نکلتی ہے، اس کے اوپر جو نیٹ جالی نکلتی ہے، اس کی بھی انسان کی اوقات نہیں ہے، اتنی بھی انسان کی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی کما رہے ہیں، جتنا بھی کما رہے ہیں، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب خدا ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے نام پر دل کھول کر عطا کریں۔
کریں, اس کے نام پر دل کھول کر غریبوں کی مدد کریں, اس کے نام پر دل کھول کر فقراء کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, بیواؤں کا سہارا بننے کی کوشش کریں. اور یہی وہ اعمال ہے. اور یاد رکھیں کہ حشر کے میدان میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہی جنت میں جانے والے ہوں گے. جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہی موجود ہوں گے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے غریبی ہی پسند ہے, میں غریبوں میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں. تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, مال نہیں ہے تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا بھی خدا نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر قربان کرتے چلے جائیں. اور ایک جنگ کا موقع ایسا بھی آیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مال کا مطالبہ فرمایا, جنگ کی تیاری کرنے کے لیے مال کو جمع کرنے کا حکم فرمایا. تو ہر صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق مال لا کر دے رہے تھے. ایک صحابی آتے ہیں اور ایک چھوٹی سی تھیلی میں کچھ کھجور یا گہوں لے کر آتے ہیں اور آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ میری دن بھر کی کمائی ہے, دن بھر میں نے مزدوری کر کر یہ مال حاصل کیا ہے اور اس سے میں نے یہ چیزیں خریدی ہے. یا رسول اللہ, آپ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں, جنگ کے لیے اسے قبول فرما لیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے اس مال کو جو صحابہ اکرام نے لا کر مال دیا تھا اس پر آپ نے بکھیر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کا تمہیں ضرور بدلہ عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوب برکتیں عطا فرمائے گا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ہماری اوقات نہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے, جتنی بھی اوقات دی ہے, جتنی بھی حیثیت خدا نے ہماری بنائی ہے, اس کے مطابق ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور یتیموں کا سہارا بننا چاہیے, اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے آپ کی بارگاہ میں بارہا یہ عرض کیا کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے, جس طرح قرآن مجید نے بیان فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو حاضرین کرام, آپ کو چاہیے کہ یہ ماہ مقدس بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے, اور اس میں جو بھی صدقہ و خیرات کی جاتی ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالی بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, بے شمار اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے, اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کھول کر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں, اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے, جن کو صاحب نصاب بنایا ہے, اگر وہ اب تک بھی اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں تو اللہ کے راستے میں دل کھول کر آگے بڑھیں اور اللہ کے راستے میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو جائیں. اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ فرماتا ہے. اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور بھی اضافہ فرماتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اتنی زکوٰۃ دے دیں گے یا اتنے صدقہ خیرات کر دیں گے یا اتنا صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی, ہمارے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا, بیکاری میں اتنا مال ضائع ہو جائے گا. تو حاضرین کرام, یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے, یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے, یہ عاشقوں کی نشانی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ حیات اسلام کے لیے قربان کر دیا. یار غار صدیق باوقار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اسلام کے لیے قربان کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے آپ نے قربان فرما دیا اور اس مال کو خرچ کرتے ہوئے کئی مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سے آپ نے جنت کو خرید
خرید لیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مدینے پاک میں قحط پڑ گیا، لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ تجارت کر کر کسی ملک سے آتا ہے، ملک شام سے یا کوئی اور ملک سے آتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک پر وہ قافلے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہے، ہر طرح کی خورد و نوش کے تمام اشیاء اس میں موجود ہے۔ اور یہاں پر مدینے پاک میں یہ حال تھا کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے اس مال کو دگنی قیمت پر ہمیں عطا کر دیں، ہم اس کی ڈبل قیمت آپ کو دیں گے، ٹرپل قیمت ہم آپ کو دیں گے، آپ یہ مال ہمیں بیچ دیجئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تو مجھے کمانے کا بہترین موقع ملا ہے، اور اسی اثنا میں فاروق اعظم بھی آ جاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آج لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہے، اشیاء خورد و نوش موجود نہیں ہے، تم اسے اصلی قیمت پر بیت المال میں شامل کر دو تاکہ اس سے لوگوں کی مدد ہو جائے، لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے، لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق، اے عمر، اے امیر المؤمنین، آج تو میرے پاس بہترین موقع ہے کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجر میرے پاس آئے ہیں اور مجھے ڈبل ٹرپل قیمت دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اصلی قیمت پر اسے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آج تو میرے پاس کمانے کا بہترین موقع ہے، آج بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کمانے کا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ سننا ہی تھا کہ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان، تمہارے دل میں مال کی اتنی محبت ہے، کیسے تمہارے دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی؟ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ کہہ کر فاروق اعظم واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں مدینے پاک کی گلی کوچوں میں کوئی منادی یہ ندا دے رہا تھا، کوئی آواز دینے والا یہ آوازیں دے رہا تھا کہ اے لوگو، عثمان غنی کے گھر آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں فری میں اپنے پاس لے کر چلے جاؤ، کھانے پینے کی تمام اشیاء بغیر پیسوں کے، بغیر دینار کے اللہ کے نام پر اپنے لیے لے کر چلے جاؤ۔ تو حاضرین اکرام، یہ آواز جب حضرت فاروق اعظم کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو پھر واپس آتے ہیں اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، واقعی تم نے سچ کہا، آج تم جو منافع کما رہے ہو، آج جو تم فائدہ کما رہے ہو، ارے مدینے کے تاجر تو کیا، مدینے کے بزنس مینز تو کیا، دنیا کے تمام تاجر بھی مل کر تمہیں اتنا فائدہ، اتنا نفع نہیں دے پائیں گے، اتنا نفع، اتنی قیمت عطا نہیں کر پائیں گے۔ تو حاضرین اکرام، اسلام ہمیں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس کے حبیب کی رضا مندی حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، یتیموں کی مدد کرتے ہوئے، بے سہاروں کا سہارا بن کر اپنے غریب پڑوسیوں کا آپ حق ادا کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کریں۔ اور یہاں تک حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بچپن سے یہ حدیث پاک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ للجاری حق، کہ پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی اچھا سالن بن جائے، کوئی اچھی ڈش تمہارے گھر میں تیار ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرو۔ اگر اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے اور تمہارے گھر سے سالن کی خوشبو اس کے گھر تک پہنچ گئی ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سالن میں پانی کا اور اضافہ کر دو تاکہ اس سے اس کی خوشبو کم ہو جائے اور اس کو اپنے پڑوسی کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، تو اس کی بھی پہلے اول طور پر مدد کرنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی آپ کے جان پہچان میں غریب حضرات ہیں ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان المبارک ہی کے مہینے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، رمضان ہی کے حد تک اسے برقرار نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی جانب سے کچھ ایسے گھروں کا آپ تعاون کر لیجئے، کچھ ایسے گھروں کی نشاندہی کر لیجئے جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہے، ایسی جگہوں کی آپ نشاندہی کر لیجئے کہ جہاں پر لوگ ضرورت مند ہیں، محتاج ہے، اور ہر مہینہ
अपनी जानिब से कुछ न कुछ उनकी मदद करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ उनका ताउन करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। और हाज़िरीन इकराम, याद रखें कि अगर आप इस पर अमल करेंगे, एक 500 रुपये सही या 1000 रुपये ही सही, अगर आप इससे किसी गरीब की हर महीना मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला हल फरमा देगा। और मैं 100% गारंटी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप इस पर अमल कर कर देखें, इस पर आप तजुर्बा कर कर देखें, इस पर आप तहकीक कर कर देखें, किसी की आप मदद कर कर देखें। अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद फरमाएगा, गैब से आपकी सारी ज़रूरियात को पूरा फरमाएगा। घर की जितनी परेशानियां हैं, जितने मसाइल हैं, अल्लाह तमाम मसाइल को दूर फरमा देगा। अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन बीमारों को बीमारी से नजात अता फरमाएगा। जितने भी जिंदगी के हमारे मसाइल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मसाइल को हल फरमा देगा। तो आखिर में तमाम बात का खुलासा कलाम यही है कि अल्लाह ने जो भी हैसियत, जो भी इस्तिताअत या जो भी औकात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बनाई है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करें और अपने माल को खर्च करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। और माह रमज़ान के ये जो कुछ भी अय्याम बचे हुए हैं, इसकी कदर करें और जितना हो सके इबादत में अपने वक्त को लगाने की कोशिश करें और मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करें। याद रखें कि हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका ने बयान फरमा दिया कि हर रोज़ रात के वक्त में मस्जिदें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगती है कि मौला, जिसने मुझे आबाद किया है तो उनकी ज़िंदगियों को, उनके घरों को आबाद कर दे, और जिन्होंने मुझे वीरान किया है मौला तो उनकी ज़िंदगियों को वीरान कर दे, उनके घरों को वीरान कर दे। अल्लाह अकबर! इतनी सख्त वईद है उन लोगों के लिए जो मस्जिद को वीरान कर देते हैं, मस्जिद में आकर नमाज की पाबंदी नहीं करते। उन लोगों के लिए ये बड़ी सख्त वईद है, उनके लिए फिक्र करने की जरूरत है, ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। और ये मामला 1-2 दिन नहीं बल्कि हर रोज रात के वक्त में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है कि मौला, जिसने मुझे आबाद किया तो उसकी जिंदगी को आबाद कर दे, और जिसने मुझे वीरान किया तो उसकी जिंदगी को वीरान कर दे। तो हाज़िरीन इकराम, हमें अपने ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। जो हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, फिर से उसे आबाद करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमारी जिंदगियों को भी आबाद कर देगा, हमारे घरों को भी आबाद कर देगा, हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी को भी अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद को आबाद करने की बरकत से आबाद कर देगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम की इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और जिस तरह हमने माह रमज़ान में इबादतें की है, मस्जिदों को आबाद रखा है, मौला करीम हुजूर की काली कमली के सदक़े सारी ज़िंदगी हमें मस्जिदों को आबाद रखने वाला बनाए, हमें सारी ज़िंदगी बाजमाल नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सारी ज़िंदगी दीन पर चलने वाला बनाए, दीन पर मर मिटने का अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाहु